السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایجوکیشنسٹ ہیں، بہترین استاد ہیں۔ 2008 میں ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے بہترین استاد کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے ایک چیز بہت ہی ان کی شخصیت کی اچھی لگی۔ اگر میں ان کی تعلیمی سلسلے کو دیکھوں تو انہوں نے ایک آرڈنری گورنمنٹ اسکولوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، دادو کے اسکول سے، ڈی جے کالج سے، اور نہ صرف یہ بلکہ مہران یونیورسٹی سے انہوں نے اپنے تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھا، اور وہاں سے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ یو کے بھی گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی یونیورسٹیز کے وی سی بھی رہ چکے ہیں۔ نہ صرف وی سی بلکہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ جو ورک شاپس ہوتی ہیں ان کو ایز اے کی اسپیکر ان کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور میں جن ان کے والد کی بات کروں، ماشاء اللہ سے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے۔ ان کے والد جو ہے نامی گرامی ایجوکیشنسٹ رہ چکے ہیں۔ میں تاج سرائی صاحب کی بات کر رہی ہوں، اور ان کے آج صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اپنے شو ریئل پاکستانی میں انہیں ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر مجیب سرائی صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو فار گیونگ می اے چانس ٹو بی ان دس شو۔ میں نے اپنے انٹرو میں جو سلسلہ رکھا ہے، نو ڈاؤٹ ایک جو چیز میں نے بڑا ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو بڑے تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اگر میں آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھوں تو عام آرڈنری اسکول، دادو کے اسکول، پھر ڈی جے کالج، پھر یونیورسٹی سندھ کی مہران یونیورسٹی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ والد صاحب کا اثر تھا یا خود ایک شوق تھا کہ نہیں ہمارے انسٹیٹیوشن کسی سے کم نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں پھر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، میں نے کرنا ہے؟ میری جو پرائمری ایجوکیشن شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوئی ہے 1968۔ تو اس زمانے میں میرے خیال میں اتنا کوئی پرائیویٹ ایجوکیشن کا کوئی رجحان بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے ہاں انگلش اسکول تھا میڈیم دادو میں بھی، بٹ ہم عام اسکول جو ہمارا سندھی میڈیم اسکول تھا جس کو دادو مین اسکول کہتے تھے، پرائمری اسکول، تو بالکل وہاں سے میں نے 5 درجے پڑھے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس اسکول۔ اب بھی میں جاتا ہوں دادو تو میں اس اسکول میں جاتا ہوں، اور مجھے وہ پرانی یادیں یاد آتی ہیں، اور بڑی اچھی اور ٹیچر بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے، سچی بات ہے۔ آج تک مجھے 5 درجے کے کلاس 1 سے کلاس 5 کے جو میرے ٹیچرز ہیں ان کے مجھے نام یاد ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اور وہ اتنی محنت سے پڑھاتے تھے۔ میں نہیں، آج کے دور میں بھی اگر میں اپنے بچوں کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں بچوں کو جو پرائمری ایجوکیشن ہے، وہ جو کمٹمنٹ اور وہ جو ایفرٹس ہوتے تھے وہ آج بھی وہ نہیں ہے۔ بھلے ہم کتنے 50 ہزار والی فیس والے اسکولس میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو، لیکن جو ہمیں مفت میں 5 درجے تعلیم ملی پرائمری اسکول دادو میں، وہ اب بھی مجھے کسی اچھے یہاں کے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، اسلام آباد ہو، پورے پاکستان میں کوئی بھی اسکول لے لیں، مجھے اس کے برابری کا کوئی اسکول نظر نہیں آتا۔ کیونکہ میں استاد کی اہمیت پہ بھی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ استاد جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ ماں باپ کی جگہ رکھتے ہیں، مجھے تو خیر اس طرح سے اب نہیں دکھائی دیتے، نہ وہ اسٹوڈنٹس میں وہ چیز دیکھتی ہوں، شاید میں فیل کرتی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں تو۔ لیکن مجھے اب یہ جاننا ہے کہ 2008 میں آپ کو بہترین استاد کا ایوارڈ دیا گیا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے، تو وہ کیا سلسلہ تھا، کس طرح سے تھا، اور کس چیز کو، آپ کی کون سی پرفارمنس کو رکھتے وہ ایوارڈ دیا گیا تھا؟ وہ ایکچولی ان کا ایک بڑا میکینزم ہے جس میں آپ کی ٹیچنگ کے، آپ کے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے، آپ کی ریسرچ کو دیکھا جاتا ہے، آپ نے کتنی کانفرنسز میں شرکت کی، تو یہ سب ان چیزوں کو، آپ کی سینئرٹی کیا ہے، آپ نے کتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے گزشتہ جو 5 سال اس زمانے میں تھے اس میں جتنے آپ نے سبجیکٹس پڑھائے ان میں بچوں کا، آپ کے اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک کیا ہے، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ پھر آپ نے لاسٹ 5 ایئرس میں کون سی ریسرچ کی، آپ نے کون سے جو ہیں لیکچرز دیے، کہاں کہاں آپ نے کانفرنسز میں شرکت کی، تو یہ ایک بڑا اب میرے خیال میں وہ کنٹینیو نہیں ہے، تو اب انہوں نے ویسے کافی ہونا چاہیے نا یہ؟ نہیں، بڑا اچھا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے جو اس زمانے میں کلیگس تھے یا ہم خود تھے، تو ہم ظاہری بات ہے یہ انسان کی ایک سارٹ آف، ہم کہہ لیں کہ یہ محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تو انسان کو ایک نظر آتی ہے چیز کہ بھئی میں یہ کروں گا تو میرا یہ ایک مجھے اعزاز ملے گا، تو وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ان کو تھوڑا سا ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہے، وہ چیزوں کو بجائے ان کو آسان کرنے کے، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چیزوں کو آسان رکھنا چاہیے، ہم کبھی کبھی چیزوں کو بڑا کمپلیکس کر دیتے ہیں۔ ایک سمپل سی چیز ہوتی تھی، ہر یونیورسٹی سے کمیٹی بیٹھتی تھی جو اپنے انوائٹ کرتی تھی اپلیکیشن سارے یونیورسٹی کے اساتذہ سے،
اور ان میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اس کی پھر ایک پوری گائیڈ لائن HEC نے دی ہوئی تھی اور اس پر وہ فالو ہوتا تھا. پھر آپ 3 نام بھیجتے تھے اپنی یونیورسٹی کے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور پھر ہائر ایجوکیشن میں خود ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہوتی تھی اور وہ ان میں سے کسی ایک کو، تو ہر یونیورسٹی کے 8 ٹیچر کو ایک بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ ملتا تھا. وہ بڑا اچھا تھا. تو اب انہوں نے بڑا اس کو کمپلیکس کر دیا ہے، آپ یونیورسٹی والے یہ کریں، اس کے بعد یہ ہوگا. اب وہ اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ وہ بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ کہتا ہے مجھے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کی کہ ماشاء اللہ سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے آپ کے ایکسپیرینس ہیں، آپ VC رہ چکے ہیں، ابھی بھی لاء یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، اس کے بھی بڑی اہم یونیورسٹی ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہ سفر کس طرح سے رہا، کیسا، کیونکہ صرف VC کی بات نہیں ہوتی کہ اس پوزیشن کی بات نہیں ہوتی، بڑی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جتنا پرانا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز آر ہائی، لوگ جو ہے پھر اسی طرح سے آپ سے وہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ایک انسٹیٹیوشن ایسے ہی لیول کا ہوگا، ایسے ہی معیار کا ہوگا، ایسے ہی ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس کو برقرار رکھنا. تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، یہ سلسلہ وائس چانسلرشپ کا شروع ہوا ہے 2014 سے. سو ناؤ اٹس مور دین 10 years آئی ہیو بین اراؤنڈ ویریس یونیورسٹیز. اور میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے تھوڑا سا منفرد سمجھتا ہوں کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو وائس چانسلرز کے آپ پروفائل دیکھیں گے تو موسٹلی آپ کو ملیں گے کہ وہ لوگ اسی یونیورسٹی میں پڑھے، اسی یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے، اسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے، اور پھر اسی یونیورسٹی کے اگر آپ لکی ہیں تو وائس چانسلر ہو گئے موسٹلی آپ کو، یعنی 90%. موسٹلی سے مراد ہے 90%. میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. انفیکٹ میرا جو ایڈمنسٹریشن کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا 2009 سے، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں 090909 بیکاز اٹ واز 9 سپٹمبر 2009. تو مجھے پہلی دفعہ اپنے، کیونکہ میں فیکلٹی ممبر تھا مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کا، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا، تو وہاں پہ ایک سلسلہ ہوا کہ خیرپور میرس میں ایک کیمپس بنا مہران یونیورسٹی کا. تو آئی بیکیم دی فاؤنڈر پرنسپل آف دیٹ کالج. سو آئی ٹریولڈ فرام ناؤ جامشور روڈ ٹو خیرپور. تو وہاں پھر میں نے 4 سال گزارے خیرپور میں، فرام 2009 ٹو 2013. پھر 1 سال کے لیے میں واپس جامشور میں رہا. تو پھر اس زمانے میں کچھ پوزیشنس ہوئیں اناؤنس وائس چانسلرشپ کی. تو کیونکہ میرا میکینیکل انجینئرنگ سے تعلق تھا تو اس کا ایگریکلچر انجینئرنگ سے ایک ریلیشن بنتا ہے. تو پھر اس زمانے میں ایگریکلچر یونیورسٹی جو سندھ کی ایک واحد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ٹنڈو جام میں، تو ان کی پوزیشن اناؤنس ہوئی تو میں نے اپلائی کر دیا. فرینکلی مجھے کوئی امید نہیں تھی، میں کیونکہ پیورلی ایگریکلچر سے میرا واسطہ نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ، مگر وائس چانسلر کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے اپلائی کر دیا. اور اس زمانے میں جو سرچ کمیٹی تھی وہ الفابیٹیکل آرڈر میں آپ کو بلاتی تھی، تو میرا نام تھا ایم کے ساتھ. تو میں نے کہا پہلے تو باری آئے پھر دیکھا جائے گا. تو کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد میرا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. اور 3-4 گھنٹے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ پینل بن گیا ہے اور اس میں آپ نمبر 1 پر ہیں. تو واقعی مجھے حیرانی بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ محنت اور پیورلی میرٹ. فرینکلی اسپیکنگ اس عمر میں جھوٹ بولنے کی بھی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی پرفارمنس ویسے بھی نظر آتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اس وائس چانسلر کا شپ کا جو دور ہوا وہ مئی 2014 سے ہوا. تو پھر میں وہاں رہا. تو پھر 2018 میں پھر ہماری ایک ویٹنری یونیورسٹی سکرن میں ہے، تو ان کے وہاں وائس چانسلر کا ایک ٹینیور ختم ہوا، تو دوسرا وائس چانسلر کی تلاش تھی لیکن کوئی مل نہیں رہا تھا صحیح. تو پھر مجھے وہ بھی چارج دیا گیا. تو اس طرح دوسری یونیورسٹی کو بھی سنبھالا، اور 2020 اگست تک میں ان دونوں یونیورسٹیوں کو میں نے سنبھالا ایز اے وائس چانسلر. پھر میں نے آ کے یہاں جوائن کیا سندھ مدرسۃ الاسلام کو 2020 اگست میں. تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ابھی 6-7 مہینے پہلے لاء یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی کوئی تلاش ہے، تو ابھی تک ان کو میری دعا ہے کہ جلدی کوئی وائس چانسلر ان کو مل جائے. اچھا، اٹس ناٹ اباؤٹ تلاش، آپ کی ایبلٹی، آپ کی اسکلس کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسیشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نے مطلب یہ جو چیز ہوتی ہے اٹس ناٹ کہ چلیں میرٹ کی بھی آپ بات کریں، کیونکہ ایک اہم ذمہ داری کے لیے وہ پورٹ فولیو چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہوتا ہے، ایک اتنی بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو دیکھنے والے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کی ہے.
हाँ वही मैं बता रहा था कि होना तो ये चाहिए था कि मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ, प्रोफेसर हुआ तो वहीं का वाइस चांसलर होता, वहीं से चला जाता। लेकिन मैं खैरपुर से फिर जामशोरो से टंडो जाम, सकरन, फिर टंडो जाम में जब हम थे तो हमने एक उमरकोट में कैंपस खोला, एक लाड़काना डोकरी में कैंपस था, आपकी परफॉर्मेंस भी तो वैसी और रही ना। फिर मैं कराची आ गया। तो वो मैं सियासतदान हमारे यहाँ कहते हैं ना कश्मीर से कराची तक, तो मैं कहता हूँ खैरपुर से कराची तक। तो मुझे ये बताएं कि क्या वालिद साहब की दुआएं शामिल थी बहुत ज्यादा, जो बिल्कुल ये सिलसिला बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है? उनकी दुआएं भी शामिल हैं और उनकी तरबियत भी शामिल है। और मैं लकी था, हम 7 बहन भाई हैं, तो उनमें छोटे में छोटा मैं हूँ। और मेरे वालिद साहब काफ़ी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, तो वो घुमाने का, फॉरेनर्स बहुत आते थे, टूरिस्ट जो भी आते थे, तो वो सिंध गवर्नमेंट हमेशा मेरे वालिद साहब के हवाले कर देती थी। उस ज़माने में कमिश्नर एक बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन होती थी, अब भी है, लेकिन उस वक्त उनका एक ज़्यादा ही एक था वो, क्योंकि डिवीजन्स कम थी। तो हैदराबाद डिवीजन का जो भी कमिश्नर होता था, तो वो क्योंकि सारा ये जो मोहनजोदाड़ो, आमरी और ये पूरी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं इंटीरियर सिंध में, तो इसलिए फिर मेरे वालिद साहब, मैं लकी इस तरह रहा कि मैं छोटा था और मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत अपने साथ रखा, तो मेरी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हुई, एक्सपोजर मिला मुझे बहुत बड़ा। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मेरे वालिद साहब का एक फ़ैसला जो उन्होंने मुझे अचानक, हालांकि दादू उसमें मैं पढ़ा, प्राइमरी पढ़ी मैंने, उसके बाद मैंने सेकेंडरी तालबुल मौला हाई स्कूल दादू, जो कि बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब ने उसकी बुनियाद डाली थी अर्ली लेट 50s में, यूँ कह लें। तालबुल मौला एक सियासतदान भी थे, एक बड़े शायर भी थे, तो उन्होंने उस ज़माने में 10,000 रुपये चंदा दिया उस स्कूल के लिए। एक बड़ी लंबी कहानी है उसके पीछे। तो फिर मेरे वालिद साहब ने उनके उस जज्बे को देखते हुए उनका नाम रख दिया तालबुल मौला हाई स्कूल दादू। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक की 1979 में, तो बड़ा अच्छा कॉलेज भी था दादू में। हमने ये भी देखा कि हमारे ऐसे हीरे, ऐसे हमारे बड़े ज़बरदस्त से पाकिस्तानी जब कुछ अपनी फील्ड में काम करना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं, तो वहाँ पे बड़ी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, भाई आप यहीं ठहर जाए ना। तो क्या आपको भी इस तरह से मौके मिले बिल्कुल होंगे? मिली, बल्कि इनफैक्ट रोल्स राइस से मिली। रोल्स राइस आज की दुनिया में, मैं तो बात कर रहा हूँ 1995 की, जब मैंने PhD, क्योंकि मैंने जो मॉडल बनाया वो टर्बुलेंस मॉडल था, जो एरोप्लेन टर्बो मशीनरी से वाबस्ता है, गैस टरबाइन इंजन से। तो क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट वहाँ पे भी उनके साथ मुंसलिक था, और एक तो मुझे स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिली हुई थी, लेकिन हमारी रिसर्च फंडिंग जो आती थी वो रोल्स राइस से आती थी, तो लिहाजा डरमी में उनका हेडक्वार्टर था, अब भी वहाँ पर है। तो हम जाते रहते थे और हमारी रिसर्च वहाँ पे। और फाइनली जब मेरा मॉडल सक्सेसफुल हुआ, तो दे अडॉप्टेड माई मॉडल, दे आस्क्ड माई परमिशन टू यूज़ दैट मॉडल, एंड फाइनली दे ऑफर्ड मी ए जॉब देयर। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मैं जब क्योंकि मैंने PhD शुरू की 1991 से, तो 1994 में जब मैं PhD के करीब था, तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर डॉक्टर एलन मोर्स, तो हमारी मुलाकात होती थी एक हफ्ते में एक दिन। तो इसने एक दिन अचानक मुझे बुलाया, वो बड़ा अनहोनी था, क्योंकि नॉर्मली हमारा टाइम था बहुत ही कम होता था, या मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे वो टाइम देते थे, लेकिन वो खुद इतना नहीं बुलाते थे। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मैं PhD थर्ड में आ गई है, क्या हुआ है? सो आई वेंट देयर एंड ही सेड सिट। तो वो मेमन सरनेम से बुलाते हैं ना, तो उसने कहा मेमन हैव अ सीट। तो मैं बैठा, तो उसने कहा आई एम बिट कॉन्शियस एंड आई एम बट एंशियस that you being the only student from Pakistan or from the India or the this South Asia, in fact and including China, तो कहता है you are the only student कि जो कभी मेरे पास नहीं आया किसी लेटर लेने के लिए कि मुझे कहीं जॉब लेनी है, कहीं पे अप्लाई करना है, तो मैं परेशान हूँ, तुम क्यों नहीं आए हो मेरे पास, क्या मसला है तुम्हारा? वो उसको बड़ा वो समझ रहा था कि ये क्या मसला है। तो मैंने उसको बड़ा एक शानदार जवाब दिया, जिसके लिए मैं बड़ा प्राउड समझता हूँ। तो मैंने उसको कहा एलन, द डे आई विल कंप्लीट माई PhD आई विल लीव UK टू सर्व पाकिस्तान ऑन द नेक्स्ट डे। क्या बात एंड मैंने इसी तरह किया, और मुझे आज तक उस पर कोई रिग्रेट तो नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ उनकी क्या फिर एक्सप्रेशन थे जब ये बता? हाँ, वो असल तो दिलचस्प बात वो थी, मुझसे रह गई। आपको बताऊँ, उस दिन से यूँ समझ लें कि मेरी जो इज़्ज़त थी उसके पास, वो
आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स बढ़ गई। और मुझे मेरी वो इतनी इज्जत करता था, पहले भी वो बड़ा पोलाइट था, हम्बल था, मगर उस दिन के बाद और जब मेरी पीएचडी हुई और जिस तरह उसने उस पीएचडी को कंप्लीट करवाने में उसका अमल, वो बहुत उसने फिर टाइम दिया मुझे, एंड ही वाज सो मच हैप्पी टू लिसन दैट। और मुझे भी खुद आज तक उस पर बड़ा फ़ख्र है। और अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितनी पाकिस्तान की खिदमत की हो या सिंध सूबे की खिदमत की हो, बल्कि मुझे उससे ज़्यादा उसकी, लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, तो मुझे तो एक तो यूँ कह लें कि एक वैसे भी ये पैगंबरी शोबा है हमारा पढ़ने लिखने का, लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ जो मुझे इज़्ज़त लोगों ने दी, मेरे शागिर्द। आज भी एक फंक्शन था, मुझे पता नहीं था कि ये मेरा शागिर्द है, मैंने इसको पढ़ा आज सुबह को, तो उसने अब आकर एक तकरीर में कहा कि मेरे सामने मेरे टीचर बैठे हुए हैं, फिर मुझे याद आ गया कि हाँ ये तो मैंने इसको पढ़ाया हुआ है इंजीनियरिंग में। तो एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो अचानक आके कोई मिल जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। मुझे याद है इसमें ग्लासगो एयरपोर्ट पर मैं था, तो आके एक अचानक बिल्कुल जैसे ना हमारे यहाँ पुराने बच्चे मिलते हैं उस्ताद की तो थोड़े झुक कर, तो मैं परेशान हो गया। और उसकी वैसे लुक थोड़ी जो थी वो वहाँ पे रह कर वो थोड़ा सा गोरा भी चिटा भी हो गया था, तो मैंने तो समझा कोई गोरा चिटा है। तो बाद में पता पड़ा नहीं ये हमारा अपना है, और इसने कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ फलां, क्योंकि हमारे यहाँ बैचेस पहचानी जाती हैं। तो आप देखें कि उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं वाइस चांसलर हूँ। अब ये इज़्ज़त, ये रुतबा और जो ये रिफ्लेक्शन और जो हमारी कमिटमेंट है, न वो मुझे वहाँ मैं दे पाता, न मुझे वहाँ से वो मिलती। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ और बड़ा प्राउड हूँ यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि इतनी मोहब्बत और प्यार आपको दुनिया भर में अपने शागिर्दों की सूरत में मिलता है, मिल भी रहा है, तो आप क्या यही जो आपने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया, यकीनन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, और आप कहते हैं कि भाई सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों को वो दुनिया भी दिखानी है कि भाई अपना मुल्क बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप अपनी एक्सपीरियंस को रख के उनके साथ शेयर करते होंगे तो ये करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो यहीं पे रहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया ये है, बाहर ये है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि बाहर पैसे कमाना, चाहे डॉलर यूरो, कोई कमाना इतना आसान नहीं होता, दरख्तों पे नहीं लगे हुए होते, आपको वही मेहनत जो यहाँ करनी है वहाँ पे भी वही करनी है। बिल्कुल। तो वो आप अपनी एक्सपीरियंस को उन्हें समझाते हैं, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है ना वो देखें, अब बात ये है कि देयर हैज़ बीन मेनी चेंजेस, अब बहुत सारी चेंजेस आई हैं हमारे टाइम से आज तक। डेफिनेटली एक डिजिटल वर्ल्ड है, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो लिहाजा अब वो रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस पोजीशन आप हैं, या अगर आपको कोई चांस है, तो अब दुनिया ओपन है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा किसी अपने शागिर्दों को कि नहीं आप ना जाएं, दुनिया के रास्ते भी खुले हुए हैं। डेफिनेटली अगर आपको अपनी फील्ड में यहाँ एक अच्छा चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो साथ साथ हमारे ऊपर भी एक फ़र्ज़ आता है। मैं अभी कहता हूँ कि मैंने एक टर्म यूज़ किया हुआ है जिसको मैं कहता हूँ यूथ एनर्जी। तो मैं पाकिस्तान के लिए कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओशन एनर्जी है, उसके साथ पाकिस्तान एक लकी मुल्क है जहाँ पर एक यूथ एनर्जी भी है। तो हमें उसको, तो अब यूथ में एक टिपिकल एज ग्रुप है, उनको हमें भी यूटिलाइज़ करना चाहिए, हमें भी उनके लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करनी चाहिए जो वो अपने दिल से काम करें। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ, हाँ ये ज़रूर है कि आप ख़ास तौर पर जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है कि एक डॉक्टर बनने में, एक इंजीनियर बनने में हमारे यहाँ तो वैसे हमें बहुत बड़ी हैवी फीस लगती है, जो फीस हम भरते हैं मेडिकल की फ़ीस। आप क्या भरते होंगे, आप साल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो आप साल में 1 लाख रुपया भरते होंगे। इंजीनियरिंग में भी कुछ इस तरह ही है। लेकिन आपको पता है एक मेडिकल स्टूडेंट पे कितना खर्चा होता है, तो आप तो 10% भी वो फीस या वो खर्चा नहीं भरते जो गवर्नमेंट आपके लिए भरती। ये जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हों, चाहे मेडिकल की हों, एग्रीकल्चर की हों या जनरल यूनिवर्सिटीज़ हों, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ हमारे बच्चों को सर्व कर रही हैं, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट को सर्व कर रही हैं। तो हमें इसका, मैं क्यों वापस आया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप पे भेजा, और उस ज़माने में भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी पीएचडी पे 4 साल में 50 लाख का खर्चा था। यानी
یہ تو یعنی نارمل تھا، اس کے بعد اور بھی خرچے ہوتے تھے، اور ہمیں سارا یہ گورنمنٹ نے فنڈ کیا. یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1991. اس زمانے میں 50 لاکھ، اب تو کروڑوں کی بات ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس زمانے میں 50 لاکھ کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت تھی جو انہوں نے گورنمنٹ نے میرے اوپر انویسٹ کیا. تو میرے اوپر یہ فرض ہے، اور اخلاقی فرض بھی ہے اور قومی فرض بھی ہے کہ میں واپس آیا. میسج میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام بھی اسی صورت میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں تعلیمی سلسلے کو رکھتے ہوئے، یا کوئی بھی بات اپنے ملک کے متعلق اگر آپ کہنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ میں گزشتہ یوں کہہ لیں کہ 1988 سے میں پڑھا رہا ہوں، تو 36 ایئرس ہو گئے. اور 36 ایئرس میں پتہ نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے بچوں کو ہم نے سامنے گریجویٹ ہوتے دیکھا، لیکن جن بچوں کو بھی آج تک میں نے پڑھایا ہے مجھے یہ پتہ ہے، وہ اس زمانے میں پتہ پڑ جاتا تھا کہ جو بھی اچھے پڑھنے والے تھے، جن کو شوق تھا کہ ہمیں پڑھ کر کچھ بننا ہے، میں نے کبھی اپنا کوئی فیلیور ان میں سے نہیں دیکھا. تو اگر آپ خود کمیٹڈ ہیں، یہ صرف نہیں ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. اب یہ بچے ہمارے یہاں 17-18 سال میں آتے ہیں، اور ان کو ہمیں اگر سمجھانا پڑے کہ آپ کو اپنے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہونا ہے، آپ کو اپنے ملک کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہونا ہے، تو یہ زیادتی ہے. آپ 17-18 سال میں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو لہٰذا آپ اپنے بھی دیکھیں، اپنے والدین جنہوں نے آپ کے ساتھ امیدیں لگائی ہوتی ہیں، انہوں نے ہر لحاظ سے آپ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اپنے ٹائم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اپنے کیپٹل کی انویسٹمنٹ کی ہے، اپنے جذبوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. جذبوں کی انویسٹمنٹ بھی بہت بڑی ہے. ہمارے یہاں صرف پیسوں کی انویسٹمنٹ کو دیکھا جاتا ہے. جو ہمارے ریلیشنس ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ کے پیچھے 3 اور بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی امیدیں لگائی ہوئی ہوں گی، ماں باپ نے امیدیں لگائی ہوئی. تو آپ پہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو ہم دیں. یو شیل ناٹ بی اونلی دا ریسیور، ریسیپینٹ. دینا بھی سیکھیں آپ، اور سمجھنا بھی سیکھیں. تو میں نے دیکھا، اب بھی میں دیکھتا ہوں ایز اے وائس چانسلر بھی، میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ اتنا تجربہ بھی ہے، اور پھر تجربے کے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تجربہ جو آپ کمیٹڈ ہو کر کرتے ہیں، تو مجھے تو سامنے پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن تو میرا یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اس ملک کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہوں، اور خدمت کریں، اور سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی آپ پر ہے. بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور میں وہی بات، آپ کی والی بات ہے کہ آپ 18-19 کی عمر میں بھی اگر آپ پہنچ کے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے تو واقعی ذرا مشکل ہی پھر ہو جاتا آگے چیزوں کو، کیونکہ ایک آپ سرٹن ایج تک پہنچ چکی ہو. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین، سندھ مدرسۃ الاسلام کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب سرائی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، اور ان کی تو سچ بات بتاؤں، ان کے پاس اتنی اچھی باتیں تھی بات کرنے کو، میں تو ساری باتیں ہی سن رہی تھی، کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں، ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو وہ اسپیس بھی دیتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ دوسرا کیا کہنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہترین استاد بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم سمجھتے ہیں اپنی اہم ذمہ داریاں؟ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کیونکہ ہم کبھی کبھار اپنے حالات کو بلیم کرتے ہیں، کبھی اپنی عمر کو کرتے ہیں، کبھی کس کو کرتے ہیں، کبھی کس کو کرتے ہیں. کسی کو بلیم مت کریں، خدا کا شکر ادا کریں. جدھر بھی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، بس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ کوئی زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے، میں تو کہتی ہوں ہمسائے کے حقوق کا خیال کر لیا کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کر لیا کریں. پازیٹیو رہیں، پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. پازیٹیو رہوں گے تو یقیناً جب بھی جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا، کامیابی ملے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.